ایک شخص کی دشمنی میں آپ نے پاکستان کو تباہی کی دلدل میں پھینک دیا. کیا اس تباہی اور بربادی کو ایک شخص کی دشمنی میں کیا آپ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو یہ سن لیں، آج آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو چکی ہے. آج آپ ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں. اور ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل کسی اور وقت میں کریں گے. لیکن ان کو پریشانی ہے، عمران خان کو پریشانی کس بات کی ہے؟ افسوس یہ ہے کہ آج 25 کروڑ عوام کو جو سزا دی جا رہی ہے وہ اس بات کی دی جا رہی ہے کہ آج وہ حقیقی آزادی کا نعرہ لے کر عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں. ان کو تکلیف اور تشویش ہے اس بات کی کہ ہماری غریب عوام آج مہنگائی کے ہاتھوں بجلی کے بل دینے کے لیے ان کی پوزیشن نہیں ہے. آج غریب آدمی کے پاس کھانے کو نہیں ہے. آج مڈل کلاس ختم ہو کے غربت کی لکیر کے نیچے چلی گئی ہے. آج آپ کا اشرافیہ $18 بلین سالانہ مفت برات لے رہا ہے. کیا یہ ایسے ملک چلا کرتے ہیں؟ ایسے ملک نہیں چلا کرتے. اس کا سولوشن ایک ہی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن. اپنی غلطیوں کو تسلیم کرو، یہاں بیٹھو، لیول پلینگ فیلڈ دو، لوگوں پہ جبر اور خوف کی فضا ختم کرو، حقیقی آزادی دو، بات سننے کا حوصلہ پیدا کرو، چادر چار دیواری کی پامالی ختم کرو، لوگوں کے اوپر مزید ظلم و ستم بند کر دو. ایسا الیکشن کیسے لوگ مانیں گے؟ دنیا کیسے مانے گی؟ پاکستانی کیسے مانے گی کہ آپ نے ایسا الیکشن کرایا کہ ایک شخص جیل میں پڑا ہے، چیئرمین جیل میں پڑا ہے، اس کا وائس چیئرمین جیل میں پڑا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے لیڈرز اور ورکرز جیل میں پڑے ہیں، وہ خواتین جیل میں پڑی ہوئی ہیں، 4 مہینے سے زائد ہو چکا ہے. باقیوں کو آپ نے یا ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا ہوا ہے، ان کے کاروبار بند کیے ہوئے ہیں. اس کے باوجود لوگ عوام ووٹ دیتی ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کو. آپ نے پرسوں کا رزلٹ دیکھ لیا، یعنی ان کی فرسٹ لیڈرشپ نہیں ہے، سیکنڈ لیڈرشپ نہیں ہے، تھرڈ لیڈرشپ نہیں ہے، ان کا وہاں کا کارکن نہیں اویلیبل. لوگ از خود جاتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں اور عمران خان فرسٹ پوزیشن لیتا ہے. یہ ہے ان کو وہ ڈر اور خوف جس سے وہ بھاگ رہے ہیں. کیا عوام کو آپ کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ کیا اس کیفیت میں آپ الیکشن سے بھاگ کے کہاں تک آپ جائیں گے؟ کیا اس ملک کے لوگوں کا آپ کو احساس نہیں ہے؟ کیا آپ کو نیشنل سیکیورٹی کا احساس نہیں ہے؟ کیا اس ملک کے رہنے والوں پہ آپ نے رحم نہیں کرنا؟ کیا اس ملک کے رہنے والے لوگوں سے بدلہ لینا ہے اس بات پہ کہ ایک شخص کی دشمنی، عمران خان کی دشمنی آپ کو اتنا آگے لے گئی ہے کہ آپ اس ملک کے لوگوں کو دلدل میں مہنگائی اور تباہی کی دلدل میں گھسیٹنا چاہتے ہیں؟ یہ قابل افسوس بات ہے. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ابھی ٹائم ہے کہ آپ کے سوچنے کا، آپ کے سمجھنے کا، آپ کے اس وقت اپنے آپ کو سدھارنے کا، ملک کے معاملات کو ٹھیک کرنے کا. اور سائفر کی کہانی آپ کے سامنے آ چکی ہے. ایف آئی آر یہ کہتی ہے کچھ اور. کمال کی بات ہے، آج تک شہباز شریف اور تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں پیپلز پارٹی سمیت کہتے رہے انہوں نے ہمارے فارن سٹیٹ سے تعلقات خراب کرا دیے ہیں. لیکن آج ذرا ایف آئی آر کی لینگویج کو پڑھنا، آپ کے پاس موجود ہے، سب کے پاس. ایف آئی آر کے سیکنڈ پیج میں لکھا ہوا ہے انہوں نے فارن سٹیٹ کے حق کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، یعنی ان کو فائدہ دینے کے لیے کام کیا ہے. کمال کی بات ہے. 1.5 سال ہم نے الزام سہے کہ آپ نے ایک غیر ملکی سپر پاور کے مقابلے میں کیوں ریزسٹ کیا؟ کیونکہ ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں. آج کہتے ہیں ان کو فائدہ دینے کے لیے آپ نے سائفر کے کنٹینٹس کو آف کیا، آن ایئر کیا. کمال ہے. ہمارے ملک کا جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے، ہی از دی کمپیٹنٹ اتھارٹی انڈر دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا.
کانسٹیٹیوشن کے مطابق آرٹیکل 1991 اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ مصطفیٰ امپیکس PLD 2016 سپریم کورٹ 808 کے مطابق کمپیٹنٹ اتھارٹی از دی پرائم منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ، اور رولز آف بزنس رولز 55 کے مطابق یہ پرائم منسٹر اور فارن منسٹر کا پریروگیٹو ہے کہ وہ گفتگو کرے فارن پالیسی کے اوپر۔ مجھے آج بتائیں، خدا نخواستہ آپ کے ملک کے اوپر تھریٹ ہو، آپ کے ملک کے اوپر ایکسٹرنل یا انٹرنل تھریٹ ہو، تو کیا پاکستان کا پرائم منسٹر اس کو، اس لفافے کو، اس بند چیز کو اور وہ پبلک کو انوالو ہی نہ کرے کہ جناب ہمارے اوپر تھریٹ ہے؟ اس نے کون سی وہ بات کی ہے جس پہ آپ آفیشل سیکریٹ ایکٹ لگاتے ہیں؟ وہ بات تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی ہوئی، وہ تو کیبنٹ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا۔ وہی بات تو شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا کہ ہاں جی اس کے اندر دھمکی آمیز گفتگو ہے، ہم انڈیپینڈنٹ کمیشن اور انکوائری بنائیں گے۔ تو بناتے نا، لیکن چونکہ آپ سازش میں ملوث تھے، آپ کیسے بنا سکتے تھے؟ کیا اس وقت عمران خان FIA کے ذریعے انویسٹیگیشن کرا کے نہیں ان کو بند کرا سکتا تھا؟ نہیں، اس لیے کہ اس پہ انڈیپینڈنٹ ہائی پاورڈ کمیشن کی ضرورت ہے۔ عمران خان نے جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں کمیشن بنایا جنہوں نے معذرت کر لی۔ عمران خان نے علوی صاحب کے ذریعے، پریزیڈنٹ علوی صاحب نے بھیجا چیف جسٹس آف پاکستان کو، آپ اس میں کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن۔ اس میں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اپنی لیٹر کے ذریعے بھیجا کہ آپ اس میں جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس لیے کہ یہ سازشی کردار جو اس میں ملوث ہیں ان کی ساری کی ساری ان کی انوالومنٹ سامنے آ سکے۔ جبکہ انٹرسیپٹ کی سٹوری کے بعد جب یہ ثابت ہو گیا کہ امریکی ترجمان نے ایکسپٹ کیا کہ یہ دو ڈپلومیٹس کے درمیان ہونے والی پرائیویٹ گفتگو تھی جس کو اس نے کہا، تو بھائی اس سے کم تحقیقات تو کرا لیں۔ کیا آپ اپنے سبارڈینیٹ آفیسز کے لیے اس کو بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کرو گے؟ لیکن افسوس کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا جب عراق پہ حملہ کرنا تھا، امریکہ نے ترکی کو کہا تھا کہ ہمیں اڈے دیں، اور اس کے بدلے میں اپروکسیمیٹلی $16 بلین کی آفر کی۔ انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس اڈے بھی ہیں کویت کی صورت میں اور بہت ساری جگہوں پہ، ہمارے اڈے دینے نہ دینے سے فرق بھی کوئی نہیں پڑے گا، لیکن ہم تاریخ میں یہ نہیں یاد رکھانا چاہتے کہ ہم نے اپنے برادر اسلامی ملک کے اوپر حملے کرانے کے لیے اپنی سرزمین استعمال کی۔ یہ تھے طیب اردگان کے الفاظ۔ کیا آج آپ غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس سائفر کے ذریعے اور عمران خان کو سزا دلوانے کے لیے کس حد تک نیچے گریں گے؟ کب تک یہ سلسلہ آپ کا چلے گا؟ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی وقت ہے اس کیس کو فوری طور پر یہ ختم کریں، اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائیں، اور وہ کرائیں تھرو چیف جسٹس آف پاکستان، جوڈیشل کمیشن بنے جو انڈیپینڈنٹ ہو، جو تمام تر دباؤ سے بالا تر ہو کے اس کی انکوائری کرے۔ FIA کا ایک آفیشل، اس نے کمال غلط حرکت کی ہے، آپ کو میں بتا دوں۔ اس نے جب فزیکل ریمانڈ کے لیے پیش کیا جو کہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، اس کے اندر سائفر کا وہ لیٹر جو آیا اس کا ڈائری نمبر لکھ دیا۔ یہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں آتا ہے، یہ جب پبلش ہوگا کوئی بھی شخص اس کی ایکسس کر لے گا تو اس میں ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے۔ یہ تو ان کی کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کی، کس حد تک یہ غیر جانبداری سے یہ انویسٹیگیٹ کریں گے؟ یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور ان کا کام ہی نہیں ہے۔ کیا آرٹیکل 248، آرٹیکل 90، آرٹیکل 91 جو امپاور کرتا ہے پرائم منسٹر کو، رولز آف بزنس اینڈ دی کیبنٹ کو، وہ فیصلہ کریں کہ 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اس کے اوپر ڈیسائیڈ کیا، تو کیا FIA کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر اس کے اوپر انکوائری کرے گا؟
کہ کون سا آفیشل سیکریٹ ایکٹ کس پہ لگتا ہے، یعنی سٹنگ پرائم منسٹر کے اوپر لگتا ہے، تو پھر مجھے فیصلہ کرنے میں بتائیں کہ سٹنگ پرائم منسٹر کو جب خطرہ ہو تو جب مجھے بتائیں کہ آپ کے پاکستان کے اوپر اٹیک ہوا تھا، انڈیا نے کیا تھا، اس کے بدلے میں آپ نے کس طریقے سے جواب دیا؟ وہ عمران خان صاحب کے زمانے میں جواب ملا تھا۔ تو جب آپ کے اوپر آپ کی خود مختاری اور سالمیت پہ خطرہ ہو، انٹرنل تھریٹ ہو یا ایکسٹرنل تھریٹ ہو، یہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کا کام ہے وہ بتائے کہ ہم نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے، نہ کہ یہ ایف آئی اے کا ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر فیصلہ کرے گا کہ کون سا تمہارا کام جو ہے قانون سے خلاف ہے، کون سا قانون کے دائرے میں ہے۔ تو یہ جو بدقسمتی ہے ہماری، ہم آپ کو یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار انتہائی غلط ہے۔ ہماری جو گردنیں ہیں مزید غلامی میں نہ ڈبوئیں۔ آج بھی آپ آزاد قومیں وہ ترقی کرتی ہیں جن کے اندر جذبہ ایمانی ہو، جذبہ غیرت ہو، جن کے اندر آزادی کا جذبہ ہو، حقیقی آزادی کا جذبہ ہو۔ آج آپ کے سامنے ہمسایہ ملک افغانستان، کوئی فارن ریزرو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آج ان کے پاس غیرت ہے، آج بھی وہ سیلف سسٹین کر رہے ہیں، اور ہمارے حکمران $18 بلین کی مفت مراعات لینے کے باوجود اپنے لیے مراعات حاصل کرنے کے لیے آج غلاموں کی طرح بھیک مانگتے پھرتے ہیں $1 بلین کی، اور اس کے باوجود آپ سے نہ ملک کا قرضہ اتارا جا رہا ہے، نہ ہی آپ سے ملک چلنے کے قابل ہے۔ تو یہ جو خرابیاں ہیں اس کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے۔ تھینک یو۔ جی سر، کوئی سوال ہے؟ سی سی آئی کے حوالے سے ہم نے پٹیشنز فائل کر دی ہیں، اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی بھی پٹیشن ہے اور اس میں ہماری پی ٹی آئی کی بھی پٹیشن ہے، تو انشاءاللہ وی آر ہوپفل کہ یہ جلدی لگے گا۔ اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے آل پاکستان لائرز کانفرنس بھی بلا لی ہے 7 تاریخ کو۔ ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ الیکشن کا التوا نہیں ہونے دیں گے۔ وکلاء بھی اس میں بڑے ایکٹیو ہیں اور پی ٹی آئی بھی اس میں بڑا رول ادا کرے گی کہ انشاءاللہ الیکشن ہم 90 ڈیز میں کرائیں گے، اس کے لیے ہم پوری جدوجہد کریں گے۔ بالکل ہم احتجاج کر رہے ہیں، آج کا بھی اعلامیہ آپ دیکھیں، کل کا اعلامیہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ عوام کے ساتھ ہمارے ورکر شریک ہوں گے، فل احتجاج کریں گے، تمام تر قسم کے احتجاج میں ہم شریک کار ہوں گے۔ اس کے لیے ہمارا وہ اعلامیہ جاری ہو چکا ہے، وہ آج بھی میں پڑھ رہا تھا، کل بھی پڑھ رہا تھا، وہ آپ تک پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ ہم اس میں شریک ہیں۔ ایک بیانیہ مان رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ باہر ملک جانے کے لیے تیار ہیں، بشرا بیوی کی ملاقات ہوئی ہے اسلامی ملک کے ایک اہم شخصیت سے۔ نہ تو عمران خان صاحب ملک سے باہر جائیں گے، نہ وہ یہاں سے دبئی اور لندن بھاگیں گے، نہ کسی سرور پیلس میں بھاگیں گے۔ وہ یہاں اس ملک کے باشندے ہیں، اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ملک کے لیے عوام کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے ان کو جو قربانی دینی پڑی وہ دیں گے، وہ یہی ہیں اور انشاءاللہ آپ کے درمیان ہوں گے۔ کسی قسم کے کوئی رابطے نہیں ہیں، نہ ہی ہم رابطے رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ایک ہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے مقتدر طبقوں کو، سب لوگوں کو، کہ بھائی پاکستان کی فکر کریں، پاکستان میں حقیقی جمہوریت کو لے کر آئیں، کوئی کسی قسم کا ایڈونچر ہم قبول نہیں کریں گے، کسی قسم کی غیر آئینی حرکت جو الیکشن کا التوا ہے ہم اس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ اس کا واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، تبھی بھی یقینی کی کیفیت ختم ہوگی اور ملک ترقی کرے گا۔